السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوالوں و جوابات کی نشست کے دوران ایک ایتھیسٹ لڑکا، ایک پاکستانی لڑکا جو کہ نعوذ باللہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ آیا اور اس نے اتنے بھونڈے جاہلیت پر مبنی سوالات کیے کہ جس سے ڈاکٹر ذاکر نائک کافی زیادہ برہم ہوئے۔ انہوں نے اس کو منہ توڑ جواب بھی دیا اور اس کو ہدایت کے رستے پر لانے کی کوشش بھی کی۔ آئیے ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی، میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا۔ میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں، یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں، ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں، دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں۔ میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں۔ جب میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ، اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے ذاکر صاحب سے، اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں، ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس۔ واجد احساس، آپ مسلمان ہیں؟ I am not practicing religion, sir. ہاں، آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے، برابر؟ Yes, sir, yes. اپنے بھائی صاحب واجد مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے، کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے، میں اچھے کام کرتا ہوں، کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے، تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب۔ ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں، کئی شخص ہے۔ اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے۔ ہمیں اچھا ہونا چاہیے خالق کے معیار سے۔ خالق کا معیار کیا ہے؟ اچھا ہونا وہ جو ایمان رکھتا ہے، عمل صالحات کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، لاجیکل جواب دو، لاجیکل جواب دو کہ میں 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں، جو چیز لیتا ہوں ٹائم پہ واپس کرتا ہوں، تو آپ ثابت کرو کہ کیوں مجھے دین پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ بول رہے آپ بہت خوش ہے، وہ میری خوشی کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے صحیح راستے پہ لے کے آئے آپ کے 4 سال میں؟ کتنے لوگ آپ کو مانتے؟ بولیے مجھے۔ واجد بھائی کدھر ہے؟ واجد بھائی جی سر۔ ہاں، کتنے لوگ آپ کو مانتے 4 سال میں؟ 5000 10,000 کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو؟ سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری پرسنل لائف پر، نہ میری جو ہے ایک اجتماعی جو میری زندگی ہے معاشرے میں، کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کی جانب سے، اور ایک عقل کے جو تقاضے ہیں، یعنی ایک عقلیت کا تقاضا ہے کہ میرا معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے، اور یا میرا انڈیویجول کا ایک معاشرے میں اچھا رول کیسے ہو سکتا ہے، تو اس طرح میرا ایک اچھا رول ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو، ریشنل ایویڈنس ہو، ریشنل آنسر ہو جس کی وجہ سے مجھے ریلیجن کو پریکٹس کرنا چاہیے، جو میں نہیں کر رہا۔ آپ جو بول رہے عقلیت کے حساب سے، عقلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے، سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے دنیا چپٹی ہے۔ جی سر، بالکل یہ ہے کہ اب ایوولوشن ہو رہی ہے نا۔ بھائی صاحب ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا، میرا جواب سنیے آپ۔ جی یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ ریشنل آپ سمجھتے نہیں، جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹینٹ ہے، آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹینٹ ہے۔ آپ کو سوال دینے کا موقع دیا گیا ہے، ابھی میرا جواب سنیے۔ ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے، وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے۔ وہ چور جو چوری کرتا ہے
وہ اپنے دماغ سے صحیح سمجھتے ہیں. آپ مجھے ایک پوائنٹ بتاؤ. ایک چور ہے, مان لو میں چور ہوں, میں چوری کرتا ہوں, کروڑوں روپے لوگ کی چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور میں چوری چھوڑ دوں گا. ایک. چلو بھائی صاحب واجد بھائی جواب دو. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, جی جی کروڑوں روپے چوری کرتا ہوں. آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. جی سر, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر چور ہیں اور چوری کرتے ہیں تو آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی زندگیوں پر جو ہے منفی اثرات پڑ رہے ہیں. مجھے کیا فرق پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو خوش ہوں نا, چوری کر کے روز روز خریدتا ہوں. مجھے کیا, آپ کو جب میرے کی ضرورت, آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھے, مجھے فرق نہیں پڑتا لوگ کیا میرے میں خوش ہوں. اسی طریقے سے آپ لاجک پہ بات کرو, لوگ کیا سوچتے بات مت کرو. میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے, لاجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا. یہ مت بتاؤ لوگوں کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے تو اچھا ہے نا, میں چوری خریدتا ہوں, روز روز خریدتا ہوں, بنگلہ خریدتا ہوں, کیا غلط ہے. لوگ کو تکلیف ہوتی, مجھے کیا فائدہ, مجھے کیا نقصان اس سے, آپ کو نقصان ہے. آپ یہ بتاؤ میرا نقصان کیا ہے. ایک دو نہیں سر, آپ یہ مجھ سے میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ خوش ہیں, لیکن میں یہ, اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے ریلیجن کو, میرے سوال کا جواب دو. میرا سر یہی سوال ہے. ایک لاجیکل پوائنٹ بولو ثابت کرنے کے لیے. میں دنیا کا سب سے بڑا چور ہوں, کروڑوں اربوں روپے چوری کرتا ہوں, میں بہت خوش ہوں. جی, لوگ کو تکلیف ہوتی گئے باہر میں, مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس کو بولتے سیلف سینٹرڈ. اس سے آپ نے کیا بولے, میں خوش ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں. اسی طریقے سے میں خوش ہوں, تو آپ کیا بولیں گے میں اچھا انسان ہوں. آپ کی لاجک ادھر گئی. ایک چیز بتاؤ, ایک دو نہیں, صرف ایک. سر میرے عمل سے, میرے ریلیجیس ہونے سے معاشرے پر غلط اثر نہیں بات نہیں کر رہا ہوں, میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب آپ اگر جواب نہیں دے سکتے تو بولو, میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز لاجیکل بتاؤ جو میرے لیے نقصان دہ ہے. اچھی بات ہے, میں چوری کر رہا ہوں, مجھے دنیا کی فکر نہیں, مجھے میری اپنی فکر ہے. ایک لاجیکل بتاؤ. آپ 4 سال سے کر رہے ہیں, میں 10 سال سے کر رہا ہوں. آپ تو آپ کی حالت دیکھ کے مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری حالت تو بہت اچھی ہے بھائی, میرے پاس اربوں روپے کا گھر ہے, اربوں روپے کی گاڑی ہے میرے پاس, نوکر چاکر ہے. آپ تو صرف طالب علم ہے بھائی, کون اچھا آپ یا میں. اسی لیے لاجک, آپ ایسا بولے کہ مجھے دنیا کی فکر نہیں, تو میں آپ سے اچھا نا. اگر دنیا کی فکر ہے اور منطق سے سوچو جو جواب ہے, نہیں مجھے باقی لوگ کی فکر ہے, میں خوش ہوں, تو ہر غلط آدمی بولے گا میں خوش ہوں, آپ کے پاس جواب ہی نہیں رہے گا جیسے آپ بول رہے. منطق سے سوچے تو میرے کئی تقریر ہے. منطق سے سوچے تو آدمی خوش کون ہے, لوگ کو. ابھی آپ کے جواب پہ آتا ہوں میں. آپ نے جو ڈائلاگ مارے نا, مجھے لوگ کی فکر نہیں, اس میں تو پھنس گیا. ایک بتا نہیں سکے مجھے, ایک. اور بتائیں گے بھی تو اس کا بولیں گے پولیس پکڑیں گی, پولیس میرے کھیسے میں, سب سے بڑا مافیا ہے, کون اٹیک کرے گا میرے پاس پیچھے میں باڈی گارڈ سے. میری پوری تقریر ہے اس کے اوپر. ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ پیسے سے امن ملتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے دنیا میں ٹاپ 10 ریچسٹ مین ہیں, 10 میں سے 8 کا طلاق ہو چکا ہے. ٹاپ 5 میں سب کا طلاق. کئی رچ مین کے بچے لوگ نے کمپلین کیا اپنے والد کے بارے میں. کیا ہیپینس, کیا ہیپینس. ایلون مسک نمبر 1, اس کا طلاق. جیف بیزوس اس کا طلاق. بل گیٹس اس کا طلاق. richest men, $100 billion, $150 billion, $200 billion. کیا فائدہ. آپ کو لگتا ہے ہمارے دماغ میں غلط فہمی خوش ہے, ان لوگ بالکل خوش نہیں ہیں. وہ جو انسان گاؤں کے اندر سکون کی نیند سوتا ہے وہ ان سے زیادہ خوش ہے. اور یہ دنیا, آپ نے میری تقریر شاید سنی ہی نہیں. اگر سنی ہوتی تو یہ بات ہی نہیں بولتے تھے آپ.
میرے تقریر میں نے کہا ہوں کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان آخرت کے لیے. آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا؟ اگر منطق سے سوچیں گے، لاجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے. آپ میری ویڈیو کیسٹ سنیے، ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ واجد بھائی، واجد کا مطلب کیا؟ آپ کا نام کیوں نہیں بدلتے آپ؟ واجد کا مطلب کیا؟ پانے والا سر. کیا پانے والا. پانے والا. کیا پایا آپ نے؟ سر میں نے 4 سال پہلے پایا. ہاں، ابھی چھوڑ دے تو نام تو بدلو. لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے؟ سر یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر. ایٹ موسٹ رسپیکٹ کے ساتھ سر میں وہی تو بول رہا ہوں میں نا، میرے سوال کا جواب کے لیے میرے تقریر سنو. ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ سر وہ ایک اور سنیے نہیں جا رہا. یہ بحث نہیں ہو رہی ہے. آپ کا سوال ختم ہو، جواب دے رہا ہوں میں. آپ یہ ماننے کے لیے ڈز گاڈ ایگزسٹ، جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے. ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. جو لوگ، آپ کچھ بھی بولو، آپ بڑے چور ہیں، آپ کو پولیس پکڑیں گے، پولیس میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی دوسری چوری کریں گے، آپ کا چوری کوئی کر نہیں سکتا، میرے پاس بہت باڈی گارڈ ہے. صرف ایک ہی لاجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں، میں خوش ہوں، مجھے ایک لاجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو؟ بھلے آپ کے ساتھ کوئی چوری نہیں کر سکتا، مان لو، لیکن آپ کے ماں کے ساتھ کس نے غلط حرکت کی، آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے؟ آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو؟ یہ دنیا میں آپ مثال لو ہٹلر کی. ہٹلر نے 6 ملین 60 لاکھ لوگوں کا قتل کیا. آپ کی پولیس اگر ہٹلر کو پکڑیں گی کیا سزا دے سکتی ہے؟ میکسیمم اس کو جلا سکتی ہے. ایک کے بدلے 59 لاکھ 5,999,000 اب بھی اس پہ عدل ہوتا ہے. آپ اگر حساب کتاب کریں گے تو انجسٹس ہے. آپ ہٹلر کو پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے؟ اس کو بولو، کیا سزا دے سکتی ہے؟ مان لو ہٹلر کو آپ نے پکڑا، اس نے 60 لاکھ لوگ کو زندہ جلایا، آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ کیا سزا مل سکتی ہے اس کو؟ بولو واجد بھائی. سر آپ میرا سوال کا دو، ہٹلر کو آج پکڑیں گے، آپ کی لاجک کیا سزا دے سکتی ہے اس کو؟ سر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی. ہٹلر کا عمل اور ہے، میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے. ارے میرے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا. میرا سوال یہ ہے، آپ لاجک آدمی ہے نا، اگر ہٹلر کو پکڑیں گے تو اس کو سزا ملنا چاہیے نا دنیا میں. جی، جو ایک سٹیٹ نے طے کی ہے قاتل کی، وہ اسے سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے مطابق، باقی جو 5 ملین کا کیا حساب ہے؟ جسٹس نہیں ہے برابر. آپ کو ماننا پڑے گا اگر پولیس ہٹلر کو پکڑتی تھی، اس کو موت دیتی تھی، یہ جسٹس ہے کیا؟ نہیں جسٹس ہے، نہیں جسٹس ہے. آپ کے حساب سے 1=6 ملین، آپ کا میتھس بہت ویک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا، اور جتنے بار سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 53 نے 56 جتنے بار ان کی چمڑی جلیں گی
उतने बार उनको नई चमड़ी दी जाएंगी। आज साइंस कहती है कि दर्द होने के लिए चमड़ी के अंदर पेन रिसेप्टर है, पहले नहीं पता था। अगर आपको सीवियर बर्न इंजरी होती है तो डॉक्टर लेता है सुई और टोचता है, अगर आपको दर्द होता है तो डॉक्टर खुश है, यानी डीप इंजरी नहीं है। अगर आपको दर्द नहीं होता डॉक्टर को अफसोस होता है, डीप बर्न इंजरी, आपकी एहसास के पेन रिसेप्टर्स मर गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ है और अल्लाह का कहना नहीं मानते, अल्लाह ताला उनको दोजख की आग में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। तो अल्लाह ताला आखिरत में हिटलर को 6 मिलियन टाइम 12 मिलियन टाइम भी जला सकता है। ये अदल हुआ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हमारे दुनिया में अदल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए चोरी खराब है तब मानेगा जब उसको मालूम पड़ेगा आखिरत है, हमारा खालिक है। विदाउट आखिरत आप साबित ही नहीं कर सके चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, आप साबित ही नहीं कर सकते। सिर्फ उस वक्त साबित कर सकते जब आपको पता लगेगा कि आखिरत है, हमारी इस जिंदगी के अलावा और एक जिंदगी है। और ये अदल सिर्फ तब हो सकता है जब हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। और सिर्फ खालिक होना काफी नहीं है, खालिक के साथ आखिरत होना जरूरी है। अगर आखिरत नहीं है तो आप साबित ही नहीं कर सकेंगे कि चोरी करना खराब है, बलात्कार करना, जिना बिल जब्र करना हराम है, किसी का कत्ल करना हराम है, साबित ही नहीं कर सकते। आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है, मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर के नहीं, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, मेरी दरखास्त है आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी। वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से। लेकिन आपने देखा कि एथियस्ट लड़का जब कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद वो खुश है, वो 4 साल से पुरसकून है और उसको बहुत ज़्यादा खुशी है और वो अल्लाह पर चाहे यकीन नहीं रखता, अल्लाह को नहीं मानता, इसके बावजूद वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो वो क्यों फिर अल्लाह पर यकीन करे
یا اللہ کو مانے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بتایا کہ آپ کے نزدیک آپ بہت اچھے ہو, آپ کے نزدیک آپ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہو, لیکن اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح ایک چور جو ہے وہ خود کو کہتا ہے کہ بھائی میں تو بہت اچھا ہوں, میں چوری کرتا ہوں اور چوری کر کے میں تو خوشی میں رہ رہا ہوں, میں تو پرسکون ہوں, میری تو ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, دنیا جائے بھاڑ میں. اسی طرح آپ بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میرا سب کچھ اوکے ہے, مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ایک چور بھی چوری کرنے کے بعد اگر ایسا سوچنے لگے کہ بھائی میں اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوں, لیکن دنیا اس کو نہیں مانے گی کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن چور کہتا ہے بھائی میں ہی ٹھیک ہوں کیونکہ وہ اپنی ضرورت تو پوری کر رہا ہے. اسی طرح ایتھیسٹ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا, اس کے باوجود وہ کہتا ہے بھائی دنیا جائے بھاڑ میں اور اللہ کو میں مانتا نہیں ہوں, میں اپنی جگہ پہ خوش ہوں, تو پھر میں کیوں اللہ کو مانوں. اس ناظرین ایتھیسٹ لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو کاؤنٹر کیا اور کہا کہ چور تو لوگوں کو نقصان دیتا ہے, اور چور نقصان دیتا ہے اس لیے وہ اچھا نہیں ہے, تو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں تو اللہ کو نہیں صرف مانتا, تو میرا کیا قصور ہے اس میں تو لوگوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا. ناظرین اس طرح تو پھر بہت سے لوگ جو ڈرگز لیتے ہیں, جو نشہ آور ادویات لیتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, اب وہ لوگ کہیں کہ بھائی ہم تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے, ہم خود ہی ٹیکے لگاتے ہیں, ہم خود ہی نشہ لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ میں اوکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو بھی سزا ملتی ہے, ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کیوں سمجھتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی انسان یہ کہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں, کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو صحیح ہی سمجھتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو یا جتنا ہی زیادہ گناہ گار اور مجرم کیوں نہ ہو. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کو دنیا اچھا کہے, اور دوسرا اور سب سے بڑھ کر بات جس کو اللہ اور اس کا رسول اچھا سمجھے. تو ناظرین اس ایتھیسٹ لڑکے نے اتنے بھونڈے قسم کے سوال کیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک وقت کے لیے غصے میں آ گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جو انسان کہتا ہے بھائی میں تو طالب علم ہوں اور میں خوش رہ رہا ہوں اور مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے اور مجھے لوجک کے ساتھ یہ بتائیں وہ بتائیں, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں مانتا, اس سے بات کی جائے کہ دنیاوی لحاظ سے ایسے, وہ کہتا ہے بھائی میں تجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات کی کہ اللہ کے قرآن میں ایسا, وہ کہتا ہے میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا. تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جس سے وہ مانے گا؟ دنیا کو وہ مانتا نہیں ہے, اللہ کو نعوذ باللہ وہ مانتا نہیں ہے. تو ایسے انسان کو پھر کیا بندہ کہہ سکتا ہے جب اس کو کسی لوجک کا پتہ ہی نہیں ہے؟ یعنی یہ انسان وہ ہے جو سب سے دنیا میں جاہل ترین انسان ہے, جو کہ کہتا ہے کہ میں بہت لوجیکل ہوں اور مجھے لوجک سے بات کرو گے میں سمجھ جاؤں گا, لیکن وہ دنیا کی اور اللہ کی کسی بھی یا اسلام کی کسی بھی لوجک کو مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے انسان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس جاہل انسان کو کچھ سمجھایا جا سکے, لیکن وہ نہیں سمجھا, تو اس کی مرضی. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.